سلام کے چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ دنیا ہے پریشان میری نوحہ گری سے، دنیا ہے پریشان میری نوحہ گری سے، باطل کی اڑی نیند میری سینہ زنی سے، باطل کی اڑی نیند میری سینہ زنی سے، اور کیا جیت سکے ہاشمیوں مطلبی سے، کیا جیت سکے ہاشمیوں مطلبی سے، باقی ہو تو پوچھے کوئی نسل اموی سے، باقی ہو تو پوچھے کوئی نسل اموی سے، اور اگتی ہیں یہاں آل محمد کے فضائل، اگتے ہیں یہاں آل محمد کے فضائل، زرخیز زمین دل کی ہے اشکوں کی نمی سے، زرخیز زمین دل کی ہے اشکوں کی نمی سے، اور حر جادے ہستی کا وہ ہوشیار مسافر، جو آیا رہے راست پہ بے راہ روی سے، جو آیا رہے راست پہ بے راہ روی سے، اور ذری سبق زندگی حر سے ملا ہے، تبدیل نہ کیجے کبھی نیکی کو بدی سے، تبدیل نہ کیجے کبھی نیکی کو بدی سے، اور مفتی کے لباسوں میں یہ نسل بن کاہل، مفتی کے لباسوں میں یہ نسل بن کاہل، باز آتی نہیں آج بھی نا وقف غنی سے، باز آتی نہیں آج بھی نا وقف غنی سے۔ مولا فرمائے کہ اصغر متبسم ہیں تو ہے فوج پریشان، اصغر متبسم ہیں تو ہے فوج پریشان، کیا سنگ دلی ہار گئی گل بدنی سے، کیا سنگ دلی ہار گئی گل بدنی سے، اور شبیر کے اطفال کو دے پائے نہ ایک گھونٹ، شبیر کے اطفال کو دے پائے نہ ایک گھونٹ، دریاؤں میں بے چینی کی لہریں ہیں اسی سے، دریاؤں میں بے چینی کی لہریں ہیں اسی سے، اور محمود ہوں طینت ہے میری مدحت شبیر، محمود ہوں طینت ہے میری مدحت شبیر، انعام ملا ہے یہ خدائے ازلی سے، انعام ملا ہے یہ خدائے ازلی سے، دنیا ہے پریشان میری نوحہ گری سے۔ مولا فرمائے مطلع سلام کا، اے دوستو اس طرح غم شاہ خدا ہو، اے دوستو اس طرح
غم شاہ ہدا ہو، سینے سے بھی اور دل سے بھی ماتم کی صدا ہو، سینے سے بھی اور دل سے بھی ماتم کی صدا ہو، اور وہ قوم ہو تم جس کا ہے مقصد غم شبیر، وہ قوم ہو تم جس کا ہے مقصد غم شبیر، تم ہی تو دل فاطمہ زہرا کی دعا ہو، تم ہی تو دل فاطمہ زہرا کی دعا ہو، اور شبیر نے ہر لمحہ تمہیں یاد کیا ہے، شبیر نے ہر لمحہ تمہیں یاد کیا ہے، اے اہل ولا رسم وفا تم بھی نبھاؤ، اے اہل ولا رسم وفا تم بھی نبھاؤ۔ یہ مرا فرمائے کہ اس واسطے ہے ایک عزا خانہ بھی گھر میں، اس واسطے ہے ایک عزا خانہ بھی گھر میں، سجدہ کبھی شبیر کے در پر نہ قضا ہو، سجدہ کبھی شبیر کے در پر نہ قضا ہو، اور انصار ہیں ہر حال میں شبیر کے ہمراہ، انصار ہیں ہر حال میں شبیر کے ہمراہ، ممکن ہی نہیں روشنی سورج سے جدا ہو، ممکن ہی نہیں روشنی سورج سے جدا ہو، اور اللہ وہ رومال ملے حر کی جبیں کو، اللہ وہ رومال ملے حر کی جبیں کو، معصوم کونین نے خود جس کو سیا ہو، معصوم کونین نے خود جس کو سیا ہو۔ یہ آخری شعر فرمائیں کہ اصغر نے کہا ہنس کے پے جنگ ہو تیار، اصغر نے کہا ہنس کے پے جنگ ہو تیار، اے تیرے بنے کاہلے کمزور رہا ہو، اے تیرے بنے کاہلے کمزور رہا ہو، اور اے کاش ہو محمود وہاں بھی سر منبر، اے کاش ہو محمود وہاں بھی سر منبر، فردوس میں جب مجلس شبیر بپا ہو، فردوس میں جب مجلس شبیر بپا ہو، اے دوستو اس طرح غم شاہ ہدا ہو، ہم کو کہاں کسی کا کوئی آسرا رہا، ہم کو کہاں کسی کا کوئی آسرا رہا، مولا ہمارا دہر میں مشکل کشا رہا، مولا ہمارا دہر میں مشکل کشا رہا، اور ثابت قدم ہر ایک مصیبت میں ہم رہے، ثابت قدم ہر ایک مصیبت میں ہم رہے، پیش نگاہ واقعہ کربلا رہا، پیش نگاہ واقعہ کربلا رہا، اور دنیا میں کام راہیں تو عقبہ میں سرخ رو،
دنیا میں کامراں ہیں تو عقبا میں سرخ رو، سایہ فگن بطول کا دست دعا رہا، سایہ فگن بطول کا دست دعا رہا۔ اور شر کی طرف سے حر کو جو آنا تھا خیر تک، شر کی طرف سے حر کو جو آنا تھا خیر تک، صبح دہم تلک در توبہ کھلا رہا، صبح دہم تلک در توبہ کھلا رہا۔ شعر مراد فرمائیں کہ دھندلا نہ ہو سکا کبھی نقش غم حسین، دھندلا نہ ہو سکا کبھی نقش غم حسین، یہ ایسا زخم ہے جو ہمیشہ ہرا رہا، یہ ایسا زخم ہے جو ہمیشہ ہرا رہا۔ اور فوج ستم نے روکے شکست اپنی کی قبول، فوج ستم نے روکے شکست اپنی کی قبول، اصغر کے ہاتھ مار کے کربلا رہا، اصغر کے ہاتھ مار کے کربلا رہا۔ اور توفیق مجھ کو لائی ہے محمود کربلا، توفیق مجھ کو لائی ہے محمود کربلا، اب چند گام خلد تلک راستہ رہا، اب چند گام خلد تلک راستہ رہا، ہم کو کہاں کسی کا کوئی آسرا رہا۔ جناب سلام اللہ علیہ کی شان میں چند اشعار ملاحظہ فرما لے، مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ تمام حق ہے سراپا کمال ہے زینب، تمام حق ہے سراپا کمال ہے زینب، علی صفت ہے پیمبر جمال ہے زینب، علی صفت ہے پیمبر جمال ہے زینب، تمام حق ہے سراپا کمال ہے زینب، علی صفت ہے پیمبر جمال ہے زینب، علی صفت ہے پیمبر جمال ہے زینب۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد
اللهم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مومنین کرام، عزاداران شہداء کربلا، ماتمداران امام حسین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خمسہ مجالس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ شب عاشور تک جاری رہے گا. آج 6 محرم تھی اور ہم 7ویں محرم کی شب میں داخل ہو گئے. انشاءاللہ کچھ باتیں خمسہ مجالس کے ذریعے سے، کچھ پیغام اہل بیت، کچھ پیغام قرآن، کچھ پیغام خدا، اسی میڈیا کا سہارا لے کر، اسے مجلس حسین کہا جاتا ہے. یہ وہ عظیم الشان پلیٹ فارم ہے مجلس حسین کہ جس کے ذریعے سے ہم محرم و سفر میں یہ جو 2 مہینہ 8 دن مجلسیں ہوتی ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پیغام جو جس کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد اس پیغام کو بچانے کے لیے جو ائمہ معصومین نے زحمتیں برداشت کیں اور جام شہادت نوش فرمایا، اس پیغام کو اس مجلس کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. اگرچہ آف لائن جیسے پروگرام ہونا چاہیے کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن کیا ہوا، ہمارے پاس ایک اور ذریعہ ہے جسے آن لائن کہا جاتا ہے. گھر گھر میں لوگ اسی آن لائن مجلسوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو روشن و اپنے دلوں کو ایمان کے ذریعے روشن و منور کر رہے ہیں. آج ایک بہت ہی مشہور و معروف قرآن کریم کی آیت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے نبی آپ کہہ دیجئے میری قوم سے، اپنی قوم سے، اپنی امت سے اور میری مخلوق سے کہ ہمیں اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ کہ وہ تمہارے اہل بیت سے محبت و مودت کریں. قربا کا لفظ استعمال کیا ہے، قریب کی سپرلیٹیو ڈگری قربا ہے. قریب یعنی قریب، اور قربا جو سب سے زیادہ قریب ہوں. ہر اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پیغمبر کے اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. کسی اور کے اہل بیت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ محمد کے اہل بیت ہی اتنے بلند ہیں کہ ان سے مودت کو اجر رسالت قرار دیا جا رہا ہے. اجر رسالت دینا ہے تو ان کے اہل بیت سے محبت کرو، مودت کرو. یاد رکھیے عزیزو، ایک سوال ذہن میں ہر ایک کے آتا ہے کہ اجر رسالت کے طور پہ
اللہ نے محبت اہل بیت ہی کیوں مانگی؟ کچھ اور مانگ لیا ہوتا، مثال کے طور پہ دولت کا مطالبہ کر دیا ہوتا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اجر رسالت ادا کرو تو تو دولت دو، مثلا ہر شخص کے لیے معین کر دیا گیا ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر پروردگار دولت کا مطالبہ کرتا تو جس کے پاس دولت ہے وہی تو دولت دے گا، لیکن جو اس سے محروم ہے وہ کیسے رسالت کی اجرت دے سکتا ہے؟ لہذا دولت اللہ نے نہیں مانگی، اور اس کی وجہ دولت کی یہ بھی ہے کہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، محبت خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ اس لیے اللہ نے جو ہے محبت کا مطالبہ کیا۔ چلیے ٹھیک ہے پروردگار، تو نے جو ہے دولت نہیں مانگی، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے نبی کو اجر رسالت دو تو میری اطاعت کرو، جیسا کہ تو نے مختلف جگہوں پر قرآن میں یہ اعلان کیا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو یہاں بھی کہہ سکتا تھا اطاعت خدا جو ہے وہ اجر رسالت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس لیے نہیں کہا کیونکہ اطاعت میں نافرمانی کے امکانات ہیں، لیکن محبت میں نافرمانی کے امکانات نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، شیطان جو ہے وہ اللہ کی اطاعت تو کرتا تھا لیکن اللہ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اطاعت کے پردے میں تو کفر پوشیدہ رہ سکتا ہے، لیکن محبت کے پردے میں کفر پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا مانگی وہ چیز جو ہر ایک دے سکتا ہے، یہ دولت محبت جو ہے ہر ایک کے پاس ہے، بشرطے کہ وہ دینے کے لیے آمادہ رہے۔ اس لیے عزیزو، یہ نماز، یہ روزے، یہ اعمال، یہ سب کچھ اسی وقت ہمارے قبول ہوں گے کہ جب ہم جو ہے اجر رسالت کے طور پر محبت اہل بیت کو سامنے لے کر آئیں، ان کے اہل بیت سے، پیغمبر کے اہل بیت سے محبت کریں۔ یہی جو ہے ہماری نماز، ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے اہم ذریعہ ہے، ورنہ نہ ہماری نماز قبول ہے، نہ ہمارے اعمال صالح قبول ہیں، نہ ہمارا روزہ قبول ہے، نہ ہماری بندگی قبول ہے، نہ ہماری عبادتیں قبول ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت ہی سامنے کی بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایک شخص جو ہے مارکیٹ میں جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، اور جا کر وہاں پر ایک دکان جہاں پر جانماز بک رہی ہے، وہاں پر جا کر آنکھ بچا کر دکاندار کو دھوکہ دے کر، فریب دے کر ایک مسلح لے کر آتا ہے، اس کی مزدوری نہیں دیتا، اس کی اجرت نہیں دیتا، اس کا پیسہ نہیں دیتا، اور چوری کر کے ایک مسلح لے کر آتا ہے۔ میرے سوال کا جواب دیجئے، کیا واقعاً اس کی نماز قبول ہوگی؟ شب و روز نماز پڑھتا رہے، شب و روز اس مسلح پر عبادت کرتا رہے، لیکن اس کی نماز جو ہے قبول ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلح جو ہے غصبی ہے۔ مسلح غصبی کیوں ہے؟ مسلح غصبی اس لیے ہے کہ اس نے اس کی اجرت نہیں دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک مسلح جس پر نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کی اجرت نہ دی جائے تو نماز قبول نہیں ہے۔ تو سوچئے، اگر پورے اسلام کی اجرت کوئی نہ دے تو کیا اس کا اسلام قبول ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ یاد رکھیے گا، جیسے نماز واپس کر دی جائے گی ان لوگوں کی نماز کہ جو غصبی مسلح پر نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے اسلام بھی انہیں واپس کر دیا جائے گا کہ جو بغیر اجر رسالت دیے ہوئے مسلمان ہیں۔ یعنی اگر اجر رسالت نہیں دی ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم جو ہے اس بات کو جانیں
کیوں؟ اس لیے کہ اجر رسالت جو ہے حقیقت میں پیغمبر کو ہم اجرت دے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر گویا ایک سلسلہ جلیلہ ہے کہ جس کو جو ہے اجرت دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین اسلام وہ دین ہے، یہ شریعت مقدسہ وہ شریعت ہے کہ جس میں فقط پیغمبر نے زحمتیں برداشت نہیں کی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مکان ہے، اس میں مثلا فرض کیجئے ایک دیوار ہے جو بنانی ہے، اس میں ایک شخص نے ایک اینٹ رکھی، اس کے بعد وہ چلا گیا کسی وجہ سے، دوسرا آیا اس نے چند اینٹیں رکھی، تیسرا آیا وہ بھی چلا گیا، اور آخر میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے اس دیوار کو مکمل کر دیا۔ تو مجھے انصاف سے بتائیے کہ اجرت کس کو دینی چاہیے؟ سب کو دینی چاہیے، لیکن آپ اس کا ہاتھ استعمال کریں گے، اس کے ہاتھ میں دیں گے کہ جس نے کام کو مکمل کیا ہے، لیکن اجرت تو سب کو ملنی چاہیے۔ دین اسلام کی بات بھی ایسے ہی ہے۔ اس دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے حضرت آدم آئے، انہوں نے ایک اینٹ رکھی، حضرت نوح آئے انہوں نے ایک اور اینٹ رکھ دی، حضرت ابراہیم آئے انہوں نے ایک اور اینٹ رکھ دی، حضرت موسیٰ و عیسیٰ آئے، سارے انبیاء جو ہیں ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں۔ جب پیغمبر کا زمانہ آیا تو انہوں نے وہ آخری اینٹ رکھی اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین کامل ہو گیا، وہ دین جو جناب آدم سے چلا تھا، جناب پیغمبر اسلام کے زمانے میں وہ قبول ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو پہنچانے کے لیے، اس کے قوانین کو بیان کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے تمام نبیوں کی محنت ہے۔ لہذا اب اگر کوئی رسول کو اجرت نہ دے، اس رسالت کی مزدوری نہ دے، تو وہ فقط رسول کا غاصب نہیں ہے، بلکہ وہ آدم کا غاصب بھی ہے، وہ نوح کا بھی غاصب ہے، وہ ابراہیم کا بھی غاصب ہے، وہ موسیٰ و عیسیٰ کا بھی غاصب ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا بھی غاصب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کی محنتیں ہیں۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام جو ہے ان غاصبین کی فہرست میں نہ لکھا جائے، تو سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ اجر رسالت دینا۔ اس کے بغیر جو ہے کوئی عمل ہمارا قبول نہیں ہے، جب تک کہ جو ہے ہمارے عمل کے اوپر جو ہے اہل بیت کی محبت کی مہر نہ لگ جائے۔ نہیں، میں اس کو چاہتا ہوں کہ میرے چھوٹے بچے بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت سامنے کی بات ہے، بس ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ میری بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ بہت ہی سامنے کی بات ہے۔ مثلا میں گیا ایک مٹھائی کی دکان پر، دیکھا میرا ایک دوست ہے جو وہاں پر مٹھائی خرید رہا ہے، اس نے دکاندار کو مثلا 500 روپے دیے اور کہا میرے لیے 1 کلو مٹھائی دے دو۔ اس نے پیسہ لیا اور لے کر جو ہے مٹھائی اس کو 1 کلو دے دیا۔ کیا ہوا؟ ادھر سے پیسہ ادھر گیا، مٹھائی ادھر سے ادھر آ گئی۔ میں نے دیکھا اس مٹھائی کو لینے کے لیے اس نے ایک چھوٹا سا کاغذ دیا تھا۔ میں نے کہا میرے پاس بھی اتنا بڑا کاغذ ہے۔ میں مٹھائی کی دکان پہ اور آگے بڑھا، دکاندار سے میں نے وہ پیپر دیا، سادہ پیپر تھا۔ میں نے کہا بھائی 1 کلو مٹھائی مجھے بھی دے دیجئے۔ جتنا بڑا پیپر اس کا تھا تقریباً اتنا ہی بڑا کاغذ ہمارا بھی ہے، ہم کو 1 کلو مٹھائی آپ دے دیجئے۔ اس نے کہا کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے کہا واہ، اس کو بھی کاغذ کے بدلے میں مٹھائی دی تو مجھے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، اس نے جو کاغذ دیا تھا وہ اور ہے اور آپ جو کاغذ دے رہے ہیں وہ اور ہے۔ میں نے کہا فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ اس کے کاغذ میں ہندوستان کی حکومت کی مہر لگی ہوئی تھی، جب تک مہر نہیں لگے گی یہ کاغذ معتبر نہیں ہوگا، یہ کورا کاغذ کہلایا جائے گا، یہ سادہ کاغذ کہلایا جائے گا، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ بس اسی طریقے سے عزیزو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، تمام اعمال ہیں، یہ سارے اعمال جو ہیں قبول نہیں ہوں گے مگر اس وقت قبول ہوں گے کہ جب ان اعمال کے اوپر محبت اہل بیت کی مہر لگ جائے گی۔ اہل بیت کی محبت کی
मोहर लग जाएगी। नमाज कब काबिल कबूल है? जब इस पर मोहब्बत अहले बैत की मोहर लगे। रोज़ा कब कबूल किया जाएगा? जब मोहब्बत अहले बैत की मोहर लगे। लिहाजा अजीज़ो ज़रूरी ये है कि हम जो हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें। इस मोहब्बत के बहुत से फ़ायदे भी हैं। एक फ़ायदा एक शायर कहता है अरबी ज़बान का, मैं उसका एक मिसरा पढ़ता हूँ। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बुल मुतीउ। मोहब्बत की एक पहचान ये है और मोहब्बत का एक फ़ायदा ये है कि इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बुल मुतीउ, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसी के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। ये जो मोहब्बत काज़िबा है, ये जो झूठी मोहब्बत है अजीज़ों, इसमें भी आपने देखा होगा कि कोशिश की जाती है ये ऐसा है तो हमको भी ऐसा होना चाहिए। हमारा जो है ये जो दुनियावी महबूब हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, इनकी हेयर कटिंग ऐसी होती है तो हमको भी जो है ऐसे ही बाल रखना चाहिए। ये जो दुनियावी जो हैं लोग हैं, ये इस तरीक़े का लिबास पहनते हैं तो हमको भी ऐसा ही लिबास पहनना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये लोग उनसे, अगरचे ये मोहब्बत काज़िबा है, अगरचे ये वक्ती मोहब्बत है, अगरचे ये टेम्परेरी मोहब्बत है, लेकिन इंसान ये कोशिश करता है ना कि जैसा वो दिखाई दे रहा है वैसे ही हम भी दिखाई दें। हमारी मोहब्बत जो अहले बैत से है, मोहब्बत है अजीज़ों, ये मोहब्बत काज़िबा नहीं है, ये हकीकी मोहब्बत भी है और पायदार मोहब्बत भी है। ये मोहब्बत जो है कंटिन्यू बाकी रहने वाली है, ये मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती है। लिहाजा अगर हम इनसे वाक़ईन मोहब्बत करते हैं तो जैसे वो हैं वैसे ही हमको भी होना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि हम में कोई अहले बैत बन सकता है, लेकिन ये तो कर सकता है कि इनके नक्श कदम पर चलकर सलमान फ़ारसी बनने की कोशिश करे, अबू ज़र बनने की कोशिश करे। वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, लेकिन कोशिश करने के लिए किसने मना किया है? किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर तुम आसमान पर उड़ने की कोशिश करोगे, आसमान तक जाने की कोशिश करोगे तो ज़मीन से एक बालिश्त बुलंद होगे, लेकिन अगर ये सोचोगे आसमान तो बहुत बुलंद है, परवास करने की ज़रूरत क्या है, तो ज़मीन ही पर रह जाओगे। ये न सोचो कि वो कहाँ और हम कहाँ, हम उनके नक्श कदम पर कैसे चल सकते हैं। कोशिश करोगे तो सलमान के करीब पहुंच जाओगे, अबू ज़र के करीब पहुंच जाओगे, मिक़दाद के करीब पहुंच जाओगे, हबीब इब्न मज़ाहिर के नज़दीक हो जाओगे। लेकिन कोशिश, टारगेट, गोल और हदफ तुम्हारा जो है ये होना चाहिए कि हम अहले बैत के करीब पहुँचें, हम हुसैन के करीब पहुँचें। जब तुम हुसैन के करीब पहुँचने की कोशिश करोगे तो हबीब इब्न मज़ाहिर के करीब पहुँच जाओगे, अबू समामा सैदाबी के करीब पहुँच जाओगे, सईद और ज़ुहैर के करीब पहुँच जाओगे। हमारी माएँ और बहनें जो हैं उनका टारगेट, गोल और हदफ जो होना चाहिए वो ये कि वो नक्श कदम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पर चलें, तब जाकर वो फिज़ा के करीब पहुंचेंगी। ये बात मैं कह रहा हूँ इंशाअल्लाह आप तक जो है पहुंच रही होगी अजीज़ों। लिहाजा मोहब्बत जो होती है वो हमें इताअत करवाती है, मोहब्बत हमें जो है उनके रास्ते पर चलने के लिए वादार करती है कि हम जो है उनके नक्श कदम पर चलें। क्यों? इसलिए कि ये जो मोहब्बत जो है ना, ये जो मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत हकीकी है। ये जो दुनिया वालों की मोहब्बत है ये मोहब्बत हकीकी नहीं है। हमने बहुत से लोगों को देखा है, एक ऐसा शख्स दुनिया में जो बहुत ज़्यादा महबूब है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी कोई एक ऐसी कमी सामने आ जाती है कि लोग जितना उससे मोहब्बत कर रहे थे अब उतनी ही नफरत कर रहे हैं। ऐसे लोग टेलीविज़न पे आपको बराबर जो हैं दिखाई देते। क्यों? इसलिए कि ये रियल मोहब्बत नहीं है, ये डुप्लीकेट मोहब्बत है, ये नकली मोहब्बत है, ये जो है प्योर मोहब्बत नहीं है। कहते ये है कि एक अल्लाह वाला, एक वलीउल्लाह एक रास्ते से गुजर रहा है, देखता है कि एक घर है, वहाँ पर जो है काफ़ी लोग घर के अंदर और बाहर खड़े हुए हैं, और उसी के फासले पर एक जवान है जो ज़ारो क़तार रो रहा है, आंसू बहा रहा है। ये वलीउल्लाह, ये अल्लाह वाले जो हैं
اس جوان کے پاس جاتے ہیں کہ تو اس طریقے سے رو رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کہا اس گھر میں جو موت ہوئی ہے، جس لڑکی کی موت ہوئی ہے، میں اس سے محبت کرتا تھا، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ اب جو ہے میں اس سے دور ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اس ولی اللہ نے، اس اللہ کے بندے نے، اس عارف باللہ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا تو پھر تم ایسوں سے کیوں محبت کرتے ہو کہ جو مر جاتے ہیں؟ ایسوں سے کیوں نہیں محبت کرتے کہ جن کی محبت کی وجہ سے تم زندہ جاوید ہو جاتے ہو؟ تمہیں کبھی موت نہیں آتی ہے۔ ایسوں سے محبت کرو کہ جو کبھی مرے نہیں۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد اور آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ نہ محمد و آل محمد مرتے ہیں، نہ ان کے چاہنے والے مرتے ہیں۔ شہید کا مطلب یہی ہوتا ہے نا۔ شہادت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا جوہر ہے کہ جو انسان کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو شہید ہوتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہوا کرتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت کرو گے تو تم کیا ہوگے؟ تمہیں شہادت ملے گی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جو شہادت ہے، یہ جو شہادت کا درجہ ہمیں ملا ہے، ہم نے کوئی گلا نہیں کٹوایا ہے، ہم نے کوئی خون نہیں دیا ہے، بلکہ محبت کی ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس محبت میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کو شہادت کا درجہ عطا کر دیا کرتی ہے۔ جو محمد والے محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو میدان جنگ میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ آپ اپنے بستر پہ بھی مریں، میں اپنے بستر پہ مروں، لیکن میرے دل میں محبت اہل بیت ہے، تو اگرچہ ہم نے میدان جنگ میں جو ہے جام شہادت نہیں پیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں شہادت کا درجہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ محبت ہے، کتنی قوت ہے محبت کے اندر۔ محبت انسان کو شجاع بنا دیتی ہے، محبت غیر انسان کو بھی شجاع بنا دیتی ہے۔ ایک سروے ہوا ہے، عجیب و غریب سروے ہے، اسے سن لیجیے آپ، کہ یہ جو مرغی ہے اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بزدل اور ڈرپوک اگر کوئی جانور ہے، کوئی مخلوق ہے تو وہ مرغی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی کو کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو مرغی جو ہے جب جا رہی ہو ایک پتا بھی کھڑکتا ہے تو مرغی جو ہے ڈر جاتی ہے، ڈر کے جو ہے وہ بھاگنے لگتی ہے۔ ایک معمولی سی آواز بھی ہوتی ہے تو وہ دروازہ کھولا آپ نے، اس سے آواز ہوئی، باہر مرغی تھی، وہ ڈر جاتی ہے۔ اتنی بزدل ہے، یعنی سب سے زیادہ ڈرپوک اور بزدل اگر کوئی مخلوق خدا ہے تو اسے مرغی کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے محبت، میں نے کیا کہا، میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا، میری بات ذہن میں رکھیے گا۔ محبت انسان کو شجاع کر دیتی ہے، محبت انسان کو بہادر بنا دیتی ہے۔ تو نہ یہ کہ فقط انسان کو بلکہ مخلوق پروردگار کو بھی یہ شجاع بنا دیتی ہے۔ اب یہی جو ہے مرغی جو ہے، اس کے انڈے سے کچھ بچے باہر آئے، اب دیکھیے کہ اس کا انداز کتنا بدل جاتا ہے، اب یہ کتنی شجاع ہو جاتی ہے، اب یہ کتنی بہادر ہو جاتی ہے۔ وہ مرغی جو معمولی سی ایک آواز کے اوپر بھاگتی تھی، اب جب اس کے بچے ہو گئے اور اس کے دل میں ایک محبت آئی، کس کی محبت آئی؟ بچوں کی محبت۔ اب ماں بن گئی ہے تو ایک جو ہے محبت پیدا ہو گئی۔ اب اس کی شجاعت دیکھیے کہ اگر بلی اور کتا بھی اس کے قریب آتا ہے تو وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے۔ یہ شجاعت کس نے دی اس کو؟ یہ محبت نے دی ہے۔ جب تک دل محبت سے خالی تھا یہ بزدل تھی، لیکن جیسے ہی اس کے دل میں بچوں کی محبت آ گئی تو یہ شجاع اور بہادر بن گئی۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ محبت جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہے۔ لہذا
آپ دیکھیں ذرا محترم کہ یہ اہل بیت کی محبت ہے، یہ عام لوگوں کی محبت نہیں ہے جس کے جو اجر رسالت کے طور پہ مانگی جا رہی ہے. محبت اہل بیت ہے. اہل بیت کتنے بلند ہیں، اہل بیت کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اسے آپ کو سمجھنا ہے. تو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ایک اہم گزارش کروں گا، کیونکہ یہ آن لائن مجلس ہے، بہت زیادہ تفصیلی اور طولانی مجلس جو ہے مجھے نہیں پڑھنا ہے، لیکن ایک بات سن لیجئے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی اہم ہے کہ یہ جو ہے اہل بیت کون ہیں، انہیں پہچانیے. اہل بیت علیہ السلام کو جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ جا کر خضر سے تعلیم حاصل کرو. جناب خضر کے پاس جناب موسیٰ پہنچتے ہیں، ایک پتہ دیا جاتا ہے، ایک ایڈریس دیا جاتا ہے، میں ان تمام باتوں میں نہیں جاؤں گا. جناب خضر کے پاس جناب موسیٰ پہنچے. اب جناب خضر کا کام کیا ہے؟ موسیٰ کو تعلیم دینا. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. جناب خضر ایک عام نبی ہیں، عام رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر تو نہیں ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب مرحلہ ہے. یہ قرآن میں موجود بھی ہے، اس کی پوری تفصیل موجود ہے. جناب خضر کے پاس پہنچے. اب یہ بات ہوئی، پہلے جناب خضر نے کہا کہ تم کو میں پڑھا نہیں پاؤں گا کیونکہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. بہرحال جناب موسیٰ نے کہا کہ میں صبر کروں گا. اور اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ لوگ کچھ دور چلے، ایک سمندر کے قریب سے گزر رہے تھے. دیکھا ایک پرندہ ہے جو منہ میں چونچ میں جو ہے پانی لیتا ہے، کبھی سامنے پھینکتا ہے، کبھی پیچھے پھینکتا ہے، کبھی اپنے داہنی جانب اس پانی کو پھینکتا ہے، کبھی بائیں جانب پھینکتا ہے. جناب خضر نے اور جناب موسیٰ نے دیکھا تو دیکھ کر اس پرندے کے قریب آئے اور آنے کے بعد اس سے بات کی. انبیاء علیہ السلام یاد رکھیے گا، جانوروں سے بھی ان کی زبان میں بات کر سکتے ہیں. یہ قریب گئے، پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے پہلی بات تو یہ کہی کہ میں کوئی پرندہ نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں ایک فرشتہ ہوں. کس کے لیے بھیجا ہے؟ کہا تمہارے لیے بھیجا ہے. الظاہر جو روایت کے فقرے ہیں، کھل کر تو اس میں جو روایت میں موجود نہیں ہے، لیکن جو میرا خیال ہے وہ جناب خضر کے لیے ہے. خضر تم اتنے بڑے ہو گئے کہ جو اولو العزم پیغمبر ہے اسے پڑھانے کے لیے تم آمادہ ہو، پڑھانے جا رہے ہو. تو کہیں یہ خیال نہ ہو جائے کہ اب تم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اب تم سب سے بڑے عالم ہو گئے. شاید میں کہہ رہا ہوں کہ خضر کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ کہا ہو. جناب خضر اور موسیٰ نے جب پرندے سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہیں بتانا ہے کہ یہ جو پانی ہمارے منہ میں ہے، ہماری منقار میں ہے، یہ جو پانی ہے یہ تمہارا علم ہے. اور یعنی وہ پانی جو منقار میں اور چونچ کے اندر ہے وہ تمہارا علم ہے، اور یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ اہل بیت کا علم ہے. یہ اہل بیت کا علم ہے. لہذا جو ہے تمہیں یہ سوچنا ہوگا، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام اتنے بلند ہیں. موسیٰ کو پڑھانے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ تم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اب جو ہے عزیزو، آخر کلام میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اہل بیت کی محبت، علی کی محبت، یہ ساری محبت وہ ہے کہ جو اللہ کی محبت ہے. میں قرآن سے آیت پڑھوں گا انشاءاللہ اور اسی پر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا کہ جناب مریم کا، میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا تو انشاءاللہ بات واضح ہوگی. جناب مریم کتنی محترم ہیں، کتنی فضیلت والی بی بی ہیں، خاتون ہیں کہ جناب زکریا کا دستور یہ ہے کہ وہ بیت المقدس میں جناب مریم کو چھوڑ کر آتے تھے، ان کے لیے کھانا لاتے تھے اور باہر سے دروازہ بند کر دیا کرتے تھے. توجہ کیجئے گا عزیزو، باہر سے لاک کر دیتے تھے جناب
زکریا اور جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو جناب مریم کے لیے کھانا لاتے تھے، اور بیت المقدس میں شب و روز جناب مریم اللہ کی بندگی کرتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ ایک دن جناب زکریا جو ہیں وہ تالا کھول کر اندر آتے ہیں تو عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں کہ جناب مریم کے سامنے جو ہے خوان جنت رکھا ہوا ہے، جنت کا بہترین کھانا رکھا ہوا ہے۔ تو جناب زکریا جناب مریم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جناب زکریا دیکھتے ہیں کھانا رکھا ہوا ہے، پوچھتے ہیں کہ یا مریم ان لک ھذا، یہ کھانا کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ، جناب مریم کہتی ہیں کہ وہ اللہ نے بھیجا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دے دیا کرتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عنایت کر دیا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کھانا جو ہے اللہ نے جناب مریم کے لیے بھیجا۔ اب یہ سلسلہ جاری رہا، یہ روایت میں یہ ہے کہ ہر روز جناب مریم کے لیے جنت سے کھانا آ رہا ہے، لیکن جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی تو اب قرآن کہتا ہے کہ یہ کھانا بند ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ اب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی ہے تو اب کھانا بند ہو گیا، تو مریم کھانا کھائیں تو کیا کھائیں؟ تو قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، قرآن میں یہ موجود ہے، حُزِّی اِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْکَ رُطَبًا جَنِیًّا۔ بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے قرآن کی۔ جناب مریم سے کہا جا رہا ہے، جناب مریم سے کہا جا رہا ہے حُزِّی اِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم حُزِّی، ہلاؤ۔ یہ جو ٹہنی ہے، کس کی ٹہنی ہے؟ کھجور کی، اس کو ہلاؤ، جو تنا بلکہ کہا جائے، یہ جو تنا ہے اس کو ہلاؤ۔ تو ساقط علیک رطبا جنیا، اگر تم اس کو ہلاؤ گی تو تازہ کھجور جو ہیں گریں گے، یہی تمہاری غذا ہے، یہی تمہارا کھانا ہے۔ یا اللہ، جناب عیسیٰ جو ہیں جب تک پیدا نہیں ہوئے تھے مریم کے لیے جو ہے کھانا آ رہا تھا، لیکن جب جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے تو کھانا آنا جو ہے بند کر دیا۔ اب تو زیادہ ضرورت ہے، اب تو مریم کا کام بڑھ گیا ہے، اب تو تجھے کھانا بھیجنا چاہیے تھا۔ کہا بات یہ ہے کہ جب تک مریم کے دل میں صرف میری محبت تھی تو میں خانے جنت بھیج رہا تھا، لیکن اب مریم کے دل میں عیسیٰ کی بھی محبت آ گئی تو اب جو ہے خانے جنت جی نہیں بھیجوں گا، اب مریم کو خود محنت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ یہ تو ایک واقعہ ہو گیا۔ اب آئیے چلتے ہیں مکے، چلتے ہیں مکے، چلتے ہیں۔ 37 عام الفیل ہے، 13 رجب کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، ابھی جناب مولا کائنات کی والد گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد جب تک مولا علی کی ولادت نہیں ہوئی ہے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی پکا رہی ہیں، اپنے ہاتھ سے روٹیاں بھی بنا رہی ہیں، لیکن جیسے ہی علی کی ولادت ہوئی تو علی کی ولادت کے بعد 3 دن جو کعبے میں تھی کھانا ادھر سے آ رہا تھا۔ جب تک علی کی ولادت نہیں ہوئی تھی جناب فاطمہ بنت اسد کھانا خود بنا رہی تھی، لیکن جب علی کی ولادت ہو گئی تو اب کھانا جو ہے ادھر سے آیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پروردگار مریم کے یہاں بیٹا ہوا تو خانے جنت کو روک دیا، اور فاطمہ بنت اسد کے یہاں بیٹا ہوا تو خانے جنت کو بھیج دیا۔ بات کیا ہے؟ کہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جو عیسیٰ کی محبت ہے وہ غیر اللہ کی محبت ہے، اور جو علی کی محبت ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ اس لیے کیا کیا؟
اس لیے جو ہے اللہ نے آواز دی لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى، اہل بیت سے محبت کرو، یہی اجر رسالت ہے۔ بس عزیزو، کافی میں نے آپ کا وقت لیا۔ یہ مجلس انشاءاللہ اسی 9:30 بجے جو شروع ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ شب عاشور تک AZ عزاداری چینل پر آپ کی خدمت میں آئے گی، آن لائن مجلس ہوگی۔ 9:30 بجے آپ حضرات جو ہے اس مجلس کو سن سکتے ہیں۔ ہر روز شب عاشور تک 9:30 بجے یہ مجلس شروع ہوگی اور تقریباً 40 منٹ کے آس پاس یہ مجلس ہوگی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ 9:30 بجے اس مجلس کو ہر روز سماعت فرما سکتے ہیں۔ عزادارو، یہ آج شب ہفتم ہے، 7 محرم کی شب آ گئی ہے، جناب قاسم سے مربوط یہ شب ہے۔ یوں تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہر شہید جو ہے وہ عاشور کے دن شہید ہوا ہے، لیکن ہم نے رونے کے لیے مخصوص شہداء کو ایک مخصوص دن سے جو ہے منسوب کر دیا ہے۔ 7 محرم جناب قاسم سے منسوب ہے۔ یہ شب جو ہے شب ہفتم ہے۔ کل کا آنے والا دن جو ہے وہ روز ہفتم ہے۔ جناب قاسم امام حسین علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں۔ روایت میں یہ ہے کہ جناب قاسم بے انتہا امام حسین سے محبت کرتے تھے اور امام حسین علیہ السلام بے انتہا حضرت قاسم سے محبت کرتے تھے۔ میں ایک جملہ کہوں عزیزو، میں بہت تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر امام حسین کو میدان مبارزے میں بھیجنے میں ٹائم لگا ہے، یعنی بہت ہی مشکل سے اگر کسی کو حسین نے شہادت کے لیے اجازت دی ہے تو وہ حضرت قاسم کے ساتھ ہے سب سے زیادہ۔ چنانچہ عزیزو، وہ سب آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ امام حسین جب محضر شہادت بیان کر رہے تھے، شہداء کی فہرست بیان کر رہے تھے، اور جناب قاسم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک کا نام لے رہے ہیں امام حسین کہ تمہارا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے، تمہارا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے۔ لیکن ابھی جناب قاسم سن رہے، شاید میرا نام بھی آئے گا، لیکن جب جناب قاسم کا نام امام حسین نے نہیں لیا تو جناب قاسم نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، چچا جان، کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ کیا مجھے یہ شرف شہادت نصیب نہیں ہوگا؟ امام نے ایک سوال کیا، مولا نے ایک سوال کیا، قاسم پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ یہ بتاؤ یا بنیا، اے میرے لال، موت تمہاری نگاہ میں کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا، الموت عندی احلی من العسل۔ اے چچا جان، میری نگاہ میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ امام حسین نے کہا، شاباش، بہت ہی خوبصورت جواب دیا تم نے، بہت ہی بہتر جواب دیا۔ پھر جناب قاسم کو مخاطب کر کے امام حسین کہتے ہیں، میرے لال، تمہارا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے۔ یہاں جب یہ جملہ کہا نا تو بہت خوش ہو گئے۔ ابھی تک تو چہرے پر فکر تھا، فکر دکھائی دے رہی تھی، تفکر تھا، لیکن عزیزو، جب امام حسین نے یہ کہا کہ میرے لال، تمہارا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے، تو چہرہ کھل اٹھا، مسکرانے لگے۔ لیکن پھر جو ہے یہ مسکراہٹ تھوڑی دیر ہی کے لیے دکھائی دی، کیونکہ امام حسین نے فوراً ایک جملہ کہا، اور بیٹا، تمہارے بھیا علی اصغر کا بھی نام شہداء کی فہرست میں ہے۔ اب قاسم تڑپ گئے، ارے بنی ہاشم کا خون ہے نا، غیرت والا خون ہے۔ اے میرے چچا جان، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ میرے بھیا علی
علی اصغر کا نام بھی جو ہے شہداء کی فہرست میں ہے. کیا اشقیاء درانہ خیمے میں گھس آئیں گے؟ اجرکم اللہ. آپ ذرا غیرت ہاشمی تو ملاحظہ فرمائیے، جناب قاسم کی غیرت تو ملاحظہ فرمائیے. فوراً امام حسین کہتے نہیں بیٹا، میں علی اصغر کو لے کر میدان میں جاؤں گا، علی اصغر کے لیے پانی کا مطالبہ کروں گا، اور یہ دشمن جو ہیں پانی کی جگہ پر تیرے بھیا علی اصغر کو تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیں گے. اجرکم اللہ. ہاں عزاداروں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ سب سے زیادہ وقت لگا ہے جناب قاسم کو مقتل میں بھیجنے کے لیے. چنانچہ عاشور کا دن آیا، جناب قاسم آئے، چچا جان سریک جا رہا ہے، مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار کر دوں. امام حسین کہتے ہیں میرے لال، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ میرے قاسم، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو، میں ختم کر رہا ہوں گفتگو کو. جناب قاسم کو اجازت نہیں ملی تو پشت خیمہ پر جا کر جناب قاسم جو ہیں خوب روئے، یہاں تک کہ روتے روتے جناب قاسم کو جو ہے ایک وصیت یاد آ گئی کہ جب میرا بابا دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے میرے بازو میں ایک تعویذ باندھی تھی اور یہ کہا تھا میرے لال قاسم، کربلا میں جب حسین پر ایک مصیبت کا وقت آئے تو تم اس تعویذ کو پڑھ لینا. ہاں عزادارو، جناب قاسم نے کہا اب اس سے بڑی مصیبت کون سی آئے گی؟ اس تعویذ کو لیا، تعویذ کو کھولا، ارے تعویذ تھوڑی تھی، وہ تو قاسم کی شہادت کا پروانہ تھا. ہاں عزادارو، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس تعویذ میں لکھا ہوا تھا میرے لال، جب ہر ایک کربلا میں قربانی پیش کر رہا ہوگا تو تم میری طرف سے اپنی قربانی پیش کر دینا. عزادارو، اس خط کو لیا، اس تعویذ کو لیا، چچا کے پاس آئے، یہ چچا یہ لیجئے، بابا نے یہ کیا لکھا ہے؟ اب جو امام حسین نے اس تعویذ کو دیکھا، اس خط کو دیکھا، کہا قاسم تم نے مجبور کر دیا، جاؤ قاسم خدا حافظ. لیکن اس سے پہلے عزیزو، امام حسین اپنے بھتیجے سے مل کر گلے لگا کر اتنا روئے حسین کہ تاریخ میں ملتا ایک ہی مرتبہ حسین کربلا میں بے ہوش ہوئے، اور وہ موقع تھا جب قاسم کو رخصت کرنے کے لیے حسین نے خود کو آمادہ کیا. اجرکم اللہ. عزادارو، جناب قاسم مقتل میں گئے. امام حسین نے، جناب عباس نے جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، مقتل میں گئے. میں تمام باتوں کو نہیں پڑھوں گا، بس عزیزو ختم کر رہا ہوں. زبردست جنگ کی ہے جناب قاسم نے، زبردست جنگ کی ہے. اور اس شامی پہلوان کو جب واصل جہنم کیا عزیزو تو پسر سعد نے آواز دی حسن کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لو، ایک ایک کر کے اس سے مقابلہ نہ کرو. عزادارو، شام کی فوجوں نے حسن کے چاند کے اوپر حملہ کیا. وہ وقت بھی آیا کہ جناب قاسم زمین کربلا پر آئے. عزادارو، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. جناب قاسم نے آواز دی اے چچا جان میری مدد کے لیے آئیے. قاسم کہتے ہیں، قاسم سے کہتے ہیں جو تقسیم کرتا ہو عزیزو. روایت یہ کہتی ہے قاسم کے لاش کے اوپر گھوڑے دوڑے، کیونکہ ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. جناب عباس کی جلالت ایسی تھی کہ دشمن جو بھاگے تو قاسم کا لاشا پامال میں اسپا ہو گیا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. عزیزوں، کہیے تو ایک جملہ کہوں، جب یہ واقعہ عاشور کا ہو گیا تو ہر ایک کے حسین کی میت کے اوپر بھی گھوڑے دوڑائے گئے. لیکن فرق یہ ہے کہ قاسم کو زندگی میں پامال کیا گیا گھوڑے کے ٹاپوں سے، لیکن حسین کو جو ہے وہ زندگی کے بعد، مرنے کے بعد، جام شہادت نوش کرنے کے بعد ان کے جسم کو پامال کیا گیا. امام حسین پہنچے، جناب قاسم کے جنازے پر پہنچے، کیا دیکھا؟ لاش کے ٹکڑے ہو گئے ہیں. ایک ہی جملہ کہا، اے میرے لال قاسم، تیرے چچا نے آنے میں دیر کر دی.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریت الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما۔ یا اللہ یہ بیماری جو پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔